تقلید۔ اللہ نے ہر بالغ، عاقل اور قادر انسان پر شرعی احکام اور واجبات پر عمل کرنے کو ضروری قرار دیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت لوگوں کو احکام سکھایا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے امام کی غیبت کے زمانے میں ہمیں ان احکام کو دوسرے طریقوں سے جاننے کی ضرورت ہے۔ اب وہ طریقے کیا ہیں؟ مکلف کے سامنے ان احکام کو جاننے کے کچھ طریقے ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان بنیادی ماخذ یعنی آیات و روایات کی طرف رجوع کرے اور خود ہی احکام کو سمجھ لے، لیکن اس کے لیے اسے علم کے اعلیٰ درجے یعنی اجتہاد کی منزل پر ہونا ضروری ہے۔ اجتہاد کی منزل پر فائز ہونے کے لیے حوزہ علمیہ میں ایک طویل عرصے تک علم حاصل کرنا ہوتا ہے، جہاں وہ فقہ، اصول فقہ، عربی زبان اور بہت سے دوسرے اسلامی علوم سے آشنا ہوتا ہے۔ ایک مجتہد یا وہ شخص جو درجہ اجتہاد تک پہنچ گیا ہے، اس کا موازنہ ایک ایسے ماہر شخص سے کیا جا سکتا ہے جو ایک ملک کا قانون بناتا ہے، لیکن ہر کوئی حوزہ علمیہ جا کر مجتہد نہیں بن سکتا۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ جواب ہے تقلید، یعنی وہی راستہ جسے اکثر مومنین اپناتے ہیں۔ تو آئیے اب تقلید کے بارے میں بات کریں۔ تقلید کیا ہے؟ تقلید یعنی ایسے مجتہد کا انتخاب کرنا جو تمام مطلوبہ علوم میں مہارت رکھتا ہو، تاکہ اسلامی قوانین پر عمل کرنے کے لیے اس کے نظریات پر عمل کیا جا سکے۔ اس مجتہد شخص کو مرجع یا مرجع تقلید کہا جاتا ہے۔ ایک مرجع کے صفات اور تعلیم کیسی ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے یہ کہ وہ مجتہد ہو اور درجہ اجتہاد تک پہنچا ہو۔ دوسرے یہ کہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ یہ مجتہد دوسرے تمام مجتہدین کرام میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ تیسرے یہ کہ مجتہد عادل ہو، یعنی متقی اور پرہیزگار ہو، تمام گناہوں سے پرہیز اور واجبات پر عمل کرتا ہو۔ چوتھے یہ کہ مرجع مرد ہو۔ مرد اور خواتین دونوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی مرد مجتہد کی تقلید کریں۔ پانچویں یہ کہ مرجع زندہ ہو۔ کچھ خاص حالات کے علاوہ مردہ مرجع کی تقلید جائز نہیں ہے۔ ایک مرجع میں کچھ دوسری خصوصیات کا ہونا بھی ضروری ہے، جیسے بالغ ہونا، عاقل ہونا، با ایمان ہونا، حلال زادہ ہونا اور قوی حافظے کا مالک ہونا۔ اب یہ کہ ہمیں کس طرح معلوم ہوگا کہ شخص میں یہ صلاحیتیں موجود ہیں؟ پہلا طریقہ یہ کہ ہمیں یقین ہو کہ ہم جس شخص کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ مجتہد اور عالم ہے اور اس میں تمام خصوصیات موجود ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ان خاص علوم کو پڑھنا ضروری ہے جس کی بنا پر ہم ان تمام خصوصیات کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے تو کسی شخص میں ان صلاحیتوں کا پتہ لگانے کے لیے دو عادل اور ایماندار افراد کی گواہی کافی ہے، اور بعض فقہا نے تو ایک ہی شخص کی گواہی کو معتبر جانا ہے۔ اب سوال یہ کہ اگر ماہرین ایک ہی مرجع تقلید پر اتفاق نہ کریں تو اس صورت میں کیا کریں؟ مثال کے طور پر ایک ماہر ایک مجتہد کو عالم مانتا ہے اور دوسرا کسی دوسرے کو عالم سمجھتا ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ اس صورت میں آپ اس ماہر شخص کی گواہی کو مانیں گے جس کی بات زیادہ یقینی اور قابل اعتماد ہو۔ تقلید کے عام نکات کو جاننے کے بعد آئیے اب اس کے کچھ اہم قوانین جان لیتے ہیں۔ مذکورہ خصوصیات میں سے اگر کوئی ایک خصوصیت نہ پائی جائے تو آپ کو کسی مرجع کی تقلید کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مثلا اگر کوئی دوسرا مرجع عالمیت کے درجے تک پہنچ جائے تو شخص کو اپنی تقلید اس عالم کی طرف موڑ دینا چاہیے۔ یا مثلا اگر مرجع تقلید مجنون، کافر یا فاسق ہو جائے یا اپنا حافظہ کھونے لگے تو اس کی تقلید کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر مرجع تقلید کا انتقال ہو جائے تو ہمارے لیے زندہ عالم مرجع کی تقلید ضروری ہے، اور اگر وہ اجازت دے دے تو پھر مردہ مرجع کی تقلید پر باقی رہا جا سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود جدید اور نئے زمانے کے مسائل میں زندہ مرجع کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مرجع تقلید اپنی پوری کوشش کے باوجود کسی مسئلے میں کسی نتیجے تک نہ پہنچے اور فتویٰ نہ دے، یا اس مسئلے کو فقہی اصطلاح احتیاط واجب کے ضمن میں بیان کرے، تو دونوں ہی صورتوں میں مربوطہ مسئلے میں دوسرے سب سے زیادہ عالم مرجع کی طرف رجوع کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔
ایک مومن کو عام ضروری مسائل معلوم ہونے چاہیے۔ بطور مثال، ایک تاجر کو تجارت کے مسائل، شادی شدہ شخص کو شادی کے مسائل اور مومنین کو طہارت اور نماز کے مسائل جاننا ضروری ہے۔ کس عمر میں انسان پر تقلید ضروری ہوتی ہے؟ بالغ ہوتے ہی عاقل انسان پر شرعی احکام پر عمل کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ خواتین کے لیے سن بلوغ 9 قمری سال کا پورا ہونا ہے، اور مردوں کے لیے مندرجہ ذیل 3 علامتوں میں سے کوئی ایک: زیر ناف بال کا آ جانا، سونے یا جاگنے میں منی کا نکلنا، 15 قمری سال پورے ہو جانا۔ توجہ رہے کہ ہر ایک قمری سال شمسی سال سے 11 روز کم ہوتا ہے۔ اب یہ کہ ہم اپنے مرجع کے فتوے کو کیسے جانیں؟ اپنے مرجع کے فتوے کے مطابق احکام کو انجام دینے کے لیے آپ پر ضروری ہے کہ آپ یقینی اور قابل اعتماد ذرائع سے احکام حاصل کریں۔ عام طور پر ہر مرجع اپنے فتووں پر مشتمل ایک کتاب شائع کرتا ہے جس کو رسالہ عملیہ یا توضیح المسائل کہتے ہیں، جس میں وہ شرعی احکام کی وضاحت کرتا ہے۔ آپ اس کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا مسئلہ اس میں نہ ملے یا جو وضاحت اس مسئلے کی کتاب میں کی گئی ہے آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کسی ماہر شخص سے مدد لے سکتے ہیں، لیکن یہ اطمینان ضرور کر لیں کہ موجودہ توضیح المسائل آپ کے مرجع تقلید کا جدید ایڈیشن ہے۔ اس کے علاوہ آپ خود اپنے مرجع کے دفتر جا کر، فون کر کے یا انہیں اپنا سوال بھیج کر مسئلے کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک اور راستہ یہ ہے کہ کسی ایسے قابل اعتماد عالم دین سے مسئلہ دریافت کریں جو آپ کے مرجع تقلید کے فتووں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔